نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے مکہ میں صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ کفار مکہ مخالفت کے باوجود اپنی امانتیں سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھوایا کرتے تھے۔ ہجرت کے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی بے شمار امانتیں موجود تھیں۔ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ صبح کفار مکہ کی تمام امانتیں واپس کر کر مدینے آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ میں رک گئے، مگر اگلی صبح ہی ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے کفار مکہ کی چالاکی اور حضرت علی کی دانش مندی اور حکمت سے ایک ایسا جھوٹا راز فاش ہوا جس سے کفار مکہ تو بے حد شرمندہ ہوئے، مگر حضرت علی عظمت و بزرگی کی بلندیوں پر فائز ہو گئے۔ مزید آگے چلنے سے پہلے پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ واقعہ تاریخ کی کتابیں میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حنظلہ بن ابی سفیان نے عمیر بن وائل ثقفی کو بلایا اور اس سے کہا کہ علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ اور اسے 80 مسقال سونے کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں نے یہ سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مدینہ کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی ان کے وکیل ہیں۔ جا کر کہو کہ مجھے میری امانت واپس کیجیے۔ اگر علی تم سے گواہ طلب کرے تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی۔ تیری اس کام کے بدلے میں تجھے اپنی ماں ہندہ کا گلوبند تجھے تحفے اور انعام میں دوں گا۔ عمیر بن وائل اس لالچ میں آ گیا اور آ کر حضرت علی کے پاس امانت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ حضرت علی نے دستور کے مطابق اس سے امانت کی نشانی طلب کی جو اس نے بتائی۔ اس کے بعد آپ نے امانتی سامان میں سے تلاش کیا تو کہیں سے اس کے آثار بھی نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا، مگر عمیر نام کی کوئی بھی امانت آپ کو اس امانتی صندوق میں نہ ملے۔ حضرت علی نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، باز آ جاؤ ورنہ تمہاری بڑی رسوائی ہوگی، مگر اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا میرے چند گواہ ہیں، ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ میری گواہی کے لیے حاضر ہوں گے۔ حضرت علی اب اچھی طرح کفار مکہ کا منصوبہ سمجھ چکے تھے۔ آپ جان گئے کہ یہ ان کا ایک صرف فریب ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکے۔ آپ نے فرمایا بردر بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا دوپہر کے وقت رسول خدا نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہا مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا غروب آفتاب کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی اور آپ نے اپنی جیب میں ڈالی۔ پھر حنظلہ کو بلایا اور اس نے گواہی میں کہا عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی، اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے یہاں تک کہ عمیر واپس آ گیا۔ پھر آپ نے عقبہ کو بلایا اور اسے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور فوراً اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر آپ نے اکرمہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ کیا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے اور اسے اس مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ حضرت علی نے فرمایا اے عمیر تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ جس پر عمیر نے کہا علی میں نے جو دعویٰ کیا وہ دراصل کسی کا مکر و فریب تھا، میں اصل بات بتاتا ہوں اور میں مزید رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ پھر عمیر نے کہا مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم
میری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور ہندا کا گلوبند جس پر اس کا نام ہندا نقش ہے بطور رشوت دیے۔ میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ چنانچہ قریش کے سر خجالت سے جھک گئے۔